اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت 61 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ حضرت آدم اور ابلیس کا یہ قصہ اب تک ہمارے سامنے چوتھی مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ رکو نمبر 4 اور سورہ اعراف رکو نمبر 2 اور سورہ الحجر رکو نمبر 3 میں اس قصے کا ذکر ہو چکا ہے، اور اگلی آیت 62 بھی اسی سے متعلق ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، ابلیس نے کہا ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ، یہ آیت 62 ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، ابلیس نے کہا ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، آگے اسی آیت میں ہے اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تو مجھے مہلت دے دے، یعنی شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہاں ابلیس کی پرانی دشمنی سے انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہاں ابلیس کی پرانی دشمنی سے انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، اور اب اس کی اولاد برابر اسی طرح تمہاری دشمن ہے۔ سجدے کا حکم سن کر تو سب فرشتوں نے سر جھکا لیا، لیکن ابلیس نے تکبر جتلایا، اسے حقیر سمجھا اور صاف انکار کر دیا کہ میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میرا سر کسی مٹی سے بنے کے سامنے جھکے، میں اس سے کہیں افضل ہوں، میں آگ ہوں اور یہ خاک ہے۔ اور پھر اس کی ہمت دیکھیے کہ خداوند قدوس کے دربار میں گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے کہ اچھا اسے اگر تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے تو کیا ہوا، میں بھی اس کی اولاد کو برباد کر کے ہی چھوڑوں گا، سب کو اپنا تابعدار بنا لوں گا، مجھ پر میرے پھندے سے چھوٹ نہیں پائیں گے، باقی سب کو میں غارت کر دوں گا، کچھ میرے پھندے سے چھوٹ جائیں گے لیکن باقی سب کو میں غارت کر دوں گا۔ اس آیت 62 میں الفاظ آئے ہیں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، لَأَحْتَنِكَنَّ یہ احتناق سے نکلا ہے، اس کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ جو یہ لفظ ہے لَأَحْتَنِكَنَّ یہ احتناق سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے،
کیونکہ انسان کا اصل مقام خلافت الہی ہے، اللہ نے اس کو اپنا نائب بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اطاعت میں ثابت قدم رہے، انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ثابت قدم رہے، اس کا تقاضا اطاعت میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اس لیے اس مقام سے انسان کا ہٹ جانا گویا کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کا جڑ سے اکھیڑ پھینکا جانا، کیونکہ جو اصل ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں ثابت قدم رہے۔ اس لیے اس مقام سے اور اس جگہ سے اگر انسان ہٹتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کا جڑ سے اکھیڑ پھینکا جانا۔ یہ آیت 62 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 63 کی طرف۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، یعنی دفع ہو جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو یقیناً سب کی سزا جہنم ہوگی۔ یہاں آیت میں جزاؤکم جزاء موفورا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جو پورا پورا بدلہ ہوگا۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ اللہ نے فرما دیا شیطان سے کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے یا جو بھی تیرے راستے پر چلیں گے تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی، اور یہ جو بدلہ ہوگا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ اگلی آیت 64 ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، پورے الفاظ یہ ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو بہکا لے یعنی پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، بِصَوْتِكَ اپنی آواز سے، اور تو بہکا لے یعنی پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے یعنی انسانوں میں سے اپنی آواز سے۔ دیکھیے اس فقرے کے اندر وَاسْتَفْزِزْ کا لفظ آیا ہے اور یہ وَاسْتَفْزِزْ نکلا ہے فَزٌ سے، اس کا مادہ فز ہے۔ عربی میں فز بکری کے ایسے بچے کو کہا جاتا ہے جو ابھی ٹھیک سے چلنے کے قابل بھی نہ ہو اور کھڑا ہونے کی کوشش میں اس کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ محاورے کے طور پر محاورتاً اس شخص کے لیے بول دیا جاتا ہے جس کی ٹانگیں کسی معاملے میں لڑکھڑا جائیں، قدم ڈگمگا جائیں، ہمت پست ہو جائے اور ہمت جواب دینے لگ جائے۔ تو یہاں پر وَاسْتَفْزِزْ جو یہ خاص لفظ ہے فَزٌ سے نکلا ہے، اور عربی لغت میں بکری کے ایسے بچے کو فز کہا جاتا ہے جو ابھی ٹھیک سے چلنے کے قابل نہ ہو اور کھڑا ہونے کی کوشش میں، یعنی جب وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہوں۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ اس شخص کے لیے محاورتاً بول دیا جاتا ہے جس کی ٹانگیں کسی معاملے میں لڑکھڑا جائیں، قدم ڈگمگا جائیں، ہمت پست ہو جائے، ہمت جواب دے دے، ہاتھ پاؤں پھول جائیں۔ اور آگے اسی آیت 64 میں ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اسی آیت 64 جو یہ اگلی آیت ہے یہ آیت 63 تھی، اور یہ آگے اسی آیت 64 میں ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اس آیت 64 کا ایک حصہ آیا اور یہ دوسرا حصہ ہے آگے اسی آیت میں، اور ان پر چڑھا لا یعنی انسانوں پر
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان پر چڑھا لا اپنے سواروں اور پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کا مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے جو چاہے وعدے کر، اور ان پر چڑھا لا اپنے سواروں اور پیادوں کو، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے جو چاہے وعدے کر۔ آیت 64 کا یہ فقرہ اس لیے بڑا اہم ہے کیونکہ اس حصے میں شیطان کو اس ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی بستی پر اپنی فوج کے کچھ سوار اور پیادے لے کر چڑھ آئے اور ساتھ ساتھ ان کو کہتا جائے کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر چھاپا مارو اور تم ادھر غارت گیری کرو۔ یہاں شیطان کی فوج کے سواروں اور پیادوں سے مراد وہ سب انسان جنات ہیں جو مختلف شکل میں ابلیس شیطان کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں جو پیادے اور سوار جو شیطان کی فوج ہے، اس سے مراد وہ سب انسان اور جنات ہیں جو مختلف شکل میں ابلیس شیطان کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے افراد بھی کفر، معصیت اور گناہوں کے لیے لڑنے اور جنگ کرنے کو چلتے ہیں، وہ سوار اور پیادے سب شیطان کی فوج ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جتنے افراد بھی کفر، معصیت اور گناہوں کے لیے لڑنے اور جنگ کرنے کو چلتے ہیں، وہ سوار اور پیادے سب شیطان کی فوج ہیں۔ اب ایک سوال یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں یہ رہ جاتا ہے کہ یہ معاملہ شیطان کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آدم کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کرنے پر قادر ہو جائے گا؟ جو ایک طالب علم ہے اس وقت اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ معاملہ شیطان کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کرنے پر قادر ہو جائے گا، جس کی بنا پر اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اجزائے ترکیبی کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھ لیا ہو، اس کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوگا، اس لیے بہکانے میں انسان کا آ جانا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اور اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یعنی شیطان سے جو یہ کہا گیا ہے کہ شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اس کا مطلب بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اموال میں، مالوں میں جو مال ناجائز حرام طریقوں سے حاصل کیا جائے یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، یہی شیطان کی اس میں شرکت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مال ناجائز حرام طریقوں سے حاصل کیا جائے یا پھر حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، یہی شیطان کی اس میں شرکت ہے۔ اور اولاد میں شیطان کی شرکت کا کیا مطلب ہے؟ اور اولاد میں شیطان کی شرکت حرام اولاد ہونے سے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح شیطان کی شرکت اس سے بھی ہوتی ہے کہ اولاد کے مشرکانہ نام رکھ دیے جائیں یا اولاد کی حفاظت کے لیے مشرکانہ رسومات ادا کیے جائیں یا ان کی پرورش کے لیے حرام ذریعوں یا آمدنی اختیار کی جائے، تو یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اولاد میں شیطان کی شرکت حرام اولاد ہونے سے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح شیطان کی شرکت اس سے بھی ہوتی ہے کہ اولاد کے نام مشرکانہ رکھ دیے جائیں یا اولاد کی حفاظت کے لیے مشرکانہ رسموں کو ادا کرے یا ان کی پرورش کے لیے حرام آمدنی اختیار کرے۔ یہ گفتگو قرطبی نے شیطان کی شرکت سے متعلق
اپنی تفسیر میں وضاحت کے ساتھ کی ہے اور وہیں سے یہ ماخوذ ہے۔ اور اگر ہم اس آیت 64 کے اس فقرے کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت 64 کا فقرہ بڑا ہی معنی خیز ہے اور اس کے معنی بہت ہیں، اور اس فقرے میں شیطان اور اس کی اطاعت کرنے والوں کی گویا کہ ایک پوری تصویر کھینچ کر رکھ دی گئی ہے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ شیطان گویا مفت کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ کاروبار میں، محنت میں شیطان کا ذرا بھی حصہ نہیں، مگر اس کے اشاروں پر یہ انسان اس طرح بے وقوفی سے چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں وہ شیطان برابر کا شریک ہے۔ اس لیے جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ شیطان گویا کہ مفت کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ کاروبار میں محنت وہ کرتا ہے، کاروبار میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں، مگر اس کے اشاروں پر انسان اس طرح بے وقوفی سے چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں وہ برابر کا شریک ہے۔ اسی طرح اولاد آدمی کی اپنی خود کی ہوتی ہے اور اس کے لیے، اولاد کے لیے پالنے پوسنے میں سارے پاپڑ آدمی ہی کو خود بیلنے پڑتے ہیں، مگر شیطان کے اشاروں پر وہ اس اولاد کی گمراہی اور بد اخلاقی کی تربیت اس طرح سے دیتا ہے گویا اس اولاد کا تنہا باپ وہی نہیں ہے، شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا شریک ہے۔ ابن کثیر نے اس جگہ مسلم کے حوالے سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو ایک طرفہ موحد پیدا کیا، یعنی ان کی جو پیدائش ہوئی ہے تمام انسانوں کی توحید پر ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو ایک طرفہ موحد پیدا کیا، پھر شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا اور حلال چیزیں حرام کر دیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بھی بڑی اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے یہ پڑھ لے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ بخاری کی حدیث کے اندر دعا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا فرمائے، یعنی اس کے ذریعے سے جو اولاد ہمیں ملنے والی ہے اس اولاد کو بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ فرما۔ تو اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اولاد کی شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور آگے اسی آیت 64 میں ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان نہیں وعدہ کرتا ان سے مگر دھوکے کا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان نہیں وعدہ کرتا ان سے مگر دھوکے کا، یعنی جا تو، یعنی اللہ نے کہہ دیا جا تو اور انہیں جھوٹے وعدے دے۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ شیطان خود کہہ دے گا کہ اللہ کے وعدے تو سب سچے تھے اور میرے وعدے سب غلط تھے۔ یہ آیت 64 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 65 کی طرف۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، یعنی تو جا انسانوں کو بہکانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے ڈال لے، ان سے جھوٹے وعدے کر سکتا ہے کر لے، انہیں سبز باغ دکھا سکتا ہے دکھا لے، یہ تمام چالیں تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن تجھے یہ اختیار ہرگز نہیں ہوگا کہ تو میرے کسی نیک بندے کو اس کی مرضی کے خلاف گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ وَقَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور آگے اسی آیت میں ہے اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز کے، یعنی وہ بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، اور جس کا مددگار اللہ ہو
اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ مومن اور نیک بندے اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنے شیطان پر اس طرح سے قابو پا لیتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان گھر کر لیتا ہے۔ سچا پکا مومن ہوتا ہے وہ اپنے شیطان پر اس طرح قابو پا لیتا ہے جیسے وہ شخص جو کسی جانور کو لگام چڑھائے ہوئے ہو۔ اور یہ فقرہ جو اس آیت کا آخری فقرہ ہے اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز کے، مطلب یہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر اعتماد کریں اور جن کا بھروسہ اللہ ہی کی رہنمائی ہی پر ہو، ان کا بھروسہ ہرگز، ان کا بھروسہ، ان کا توکل ہرگز غلط ثابت نہیں ہوگا، انہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جن کا بھروسہ اپنی طاقت پر ہو یا اللہ کے سوا کسی اور پر ہو، وہ اس آزمائش میں خیریت کے ساتھ نہیں گزر سکیں گے۔ یہ بات مومنین کے لیے ہی ہے کہ مومن اس راستے سے خیریت کے ساتھ گزر جائیں گے، اور مومن اپنے شیطان پر اس طرح قابو پا لیتا ہے جیسے وہ شخص جو کسی جانور کو لگام چڑھائے ہوئے ہو۔ تو یہ آیت 65 سے 65 تک وضاحت آ گئی، آیت 61 سے لے کر اور آیت 65 تک وضاحت ہمارے سامنے آئی۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی